امریکی صدر ایران کے خلاف فوجی مہم ختم کرنے کو تیار، چاہے آبنائے ہرمز بند رکھے یا کھلے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، صدر ٹرمپ نے اپنے معاونین سے گفتگو میں حملے بند کرنے کا اظہار کیا۔ ٹرمپ اور ان کے معاونین کا موقف ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رکھنے کی شرط جنگ بندی میں تاخیر کی وجہ بن سکتی ہے۔ آزادانہ تجارت کو یقینی بنانے کے لیے ایران پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا۔ ایران نے کچھ امریکی نکات مان لیے ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے ایران سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کو بند کمرے میں جو کہا جاتا ہے وہ عوامی بیانات سے مختلف ہے۔ امریکی شہریوں کی دشمن سے حفاظت صدر ٹرمپ کی اولین ترجیح ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران میں کئی مقامات پر بمباری، محلات میں 3 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، 11 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے اصفہان پر بنکر بسٹر بم گرائے، امریکی حکام کے مطابق اسلحہ ڈپو پر 907 کلو وزنی بم گرایا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اصفہان پر دھماکوں کی فوٹیج بھی شیئر کر دی۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیلی افواج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق گزشتہ روز بھی جھڑپوں میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ ایران عوام کی عزت اور مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ختم کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، ہماری کارروائیاں دشمن جارے قوتوں کے خلاف ہیں۔ جارے دشمن نہ ایران کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی عربوں کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ایران امریکی فورسز کا خطے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کے خلیج ممالک میں اہداف کو نشانے، کویتی خام تیل کے ٹینکر پر دبئی بندرگاہ کے قریب حملہ، ٹینکر میں حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ٹینکر عملے کے تمام 24 اراکین کی حفاظت یقینی بنائی گئی۔ سعودی عرب کا 10 ڈرونز کو روک کر تباہ کرنے کا دعویٰ، سعودی وزارت دفاع کے مطابق یہ کارروائی گزشتہ چند گھنٹوں میں کی گئی۔ دو آپشن ہیں، یا تو لاک ڈاؤن کی طرف ایک کنسیڈریشن ہے، ایک پروپوزل ہے، ایک قیمتیں بڑھانے کی ہے اور ایک طبقے کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے۔ ابھی تمام تر آپشن زیر غور ہیں۔ اس پر وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی اعلان کریں گے، تو یہ آئندہ میرا خیال ہے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی شکل سامنے آ جائے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی یا مخصوص طبقے کو ریلیف دیا جائے گا؟ فیصلہ 24 سے 48 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ہم نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی اعلان کریں گے۔ ایوان صدر میں خطے کی کشیدہ صورتحال اور پاکستان پر اثرات کا جائزہ اجلاس، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چاروں وزرائے اعلیٰ کی شرکت، عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے مربوط قومی حکمت عملی اپنانے پر زور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، اسمارٹ لاک ڈاؤن پر صوبوں کی رائے مختلف ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن پر اجلاس دوبارہ ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے دورے پر روانہ، اسحاق ڈار بیجنگ میں چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی اور عالمی سطح کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس لگانے کی منظوری دے دی۔ بلومبرگ کا دعویٰ، کہا بل کے تحت امریکہ، اسرائیل سمیت ایران پر یک طرفہ پابندیاں عائد کرنے والے ممالک کے جہاز نہیں گزر سکیں گے۔ تمام فیس ایرانی ریال میں ادا کرنی ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تیل بردار جہازوں پر ممکنہ فیس $20 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ مارکو روبیو کی دھمکی، کہا آبنائے ہرمز پر خود مختاری کا دعویٰ ایک خطرناک مثال قائم کرے گا۔ کوئی بھی ملک قبول نہیں کرے گا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں پر قبضہ کر کے اسے اپنی ملکیت قرار دیا جائے۔ ایران عالمی قانون کی پابندی کرے اور آبنائے ہرمز کو بند نہ کرے۔
عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. برینٹ کروڈ کی قیمت $113 فی بیرل تک پہنچ گئی. امریکی خام تیل کی قیمت $102 فی بیرل ریکارڈ. اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,49,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا. انٹر بینک میں ڈالر $279.15 کا ہو گیا. ایک ماہ کے لیے بجلی $1.64 فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان. فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر آج سماعت ہوگی. منظوری کی صورت میں صارفین پر 14 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. ترقیاتی ایجنڈے پر غور. سیلاب سے متصلہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے 88 کروڑ روپے کی منظوری. سرکاری اداروں کو طلبہ کی فیس واپسی کے لیے 3 ارب 40 کروڑ روپے کی منظوری. وزیر اعلیٰ نے کہا فیس میں رعایت صرف مستحق اور ضرورت مند طلبہ کو ہی ملنی چاہیے. وزیر اعلیٰ کی نیشنل ہائی وے میڈیکل کمپلیکس جلد مکمل کرنے کی ہدایت. گل پلازا جوڈیشل کمیشن نے ڈی جی ایس بی سی اے کو نوٹس جاری کر دیا. کل تک جواب جمع کروانے کی ہدایت. ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن کے تحت گل پلازا کی قانونی حیثیت پر وضاحت طلب. سوال نامے میں پوچھا گیا کہ عمارت کی لیز نہ ہو اور دستاویزات نامکمل ہوں تو کیا کارروائی کی جاتی ہے. کراچی بلڈنگ ٹاؤن پلاننگ میں ایس بی سی اے کا کیا کردار ہے. لاہور لیڈی ولنگٹن ویڈیو کیس پر ایکشن. ایم ایس اور ایچ او ڈی سمیت سینئر افسران کو شو کاز نوٹس جاری. 5 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو خط لکھ دیا گیا. تمام افراد کو 7 دن کے اندر جواب جمع کروانے کی ہدایت. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر آج سماعت ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے. نیب نے سزا معطلی درخواستیں قابل سماعت نہ ہونے کا اعتراض اٹھا رکھا ہے. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں کل سے طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. کئی علاقوں میں یالہ باری کا امکان. کراچی میں 2 سے 4 اپریل تک بارشیں متوقع. این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری. پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان. گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. ریسکیو اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت. جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی فورس کے 3 اہلکار جاں بحق، 2 زخمی. فرانس کا ہلاکتوں پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ. کہا حملوں میں فورس کے انڈونیشین اہلکار ہلاک ہوئے. تمام فریقین یو این قراردادوں کا احترام. اہلکاروں کی حفاظت یقینی بنائیں. پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کی مقبوضہ بیت المقدس میں عبادت پر پابندیوں کی مذمت. مشترکہ بیان میں کہا مسلمانوں کو مسجد اقصی جانے مسیحیوں کو عبادت سے روکنے کو مسترد کرتے ہیں. اسرائیلی پارلیمنٹ سے فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کا متنازع قانون منظور. بل کے تحت فوجی عدالتوں میں سزا پانے والوں کو پھانسی دی جائے گی. سزا ملنے کے 90 دن میں عمل درآمد ہوگا. معافی نہیں ملے گی. عالمی برادری کی جانب سے بل منظوری پر سخت رد عمل. انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار. اسرائیل میں بغاوت کا شور. عوام نے جنگی پالیسیوں کو للکار دیا. شہری ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. کہا ہمارے بچوں کو جنگ میں دھکیلنا بند کیا جائے. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا آج ملک سنگین چیلنجز سے دوچار ہے. ہمیں کفایت جاری کی اشد ضرورت ہے. ہمیں اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا میری خواہش ہے کہ نئے لوگ اعلیٰ منصب تک پہنچیں. ٹبہ سلطان پور میں 2 نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق. ریسکیو حکام کے مطابق دونوں نوجوان موٹر سائیکل پر ریلوے لائن عبور کر رہے تھے. پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں. لودھرا میں بکری کے 2 بچے 120 گہرے کنویں میں گر گئے. ریسکیو ٹیم کا بروقت ایکشن. دونوں بکری کے بچوں کو کنویں سے زندہ باہر نکال لیا.
برازیل میں امریکی ایئر لائن کا طیارہ بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا. اڑان بھرتے ہی طیارے کے انجن میں آگ لگ گئی. لپکتے شعلوں کے باوجود پائلٹ نے کمال مہارت کے ساتھ جہاز کو واپس اتار لیا. کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. نسیم شاہ کو سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر 2 کروڑ روپے جرمانہ. پی سی بی نے ڈسپلنری کارروائی کا فیصلہ سنا دیا. پی سی بی نے فاسٹ بولرز کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو بلیک لسٹ کر دیا. نسیم شاہ اپنے ایڈوائزر کو پہلے ہی برطرف کر چکے ہیں. نسیم شاہ کو متنازع سوشل میڈیا پوسٹ پر شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا. نسیم شاہ نے متنازع سوشل میڈیا پوسٹ پر معافی مانگ لی. کہا سوشل میڈیا پوسٹ میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی. اپنے پلیٹ فارم کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں. آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے درکار ضروری تبدیلیاں کی جا چکی ہیں. لاہور قلندرز نے سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی پر کپتان شاہین شاہ آفریدی کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. لاہور قلندرز نے فیصلے سے پی سی بی کو آگاہ کر دیا. کہا فرنچائز نے معاملے کے اندرونی طور پر مکمل تحقیقات کی. ہوٹل میں پیش آنے والا واقعہ بڑھا چڑھا کر اور حقائق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. معاملہ کسی دانستہ خلاف ورزی کے بجائے ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا. لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے میچ میں بال ٹیمپرنگ. امپائر نے معاملہ میچ ریفری کو رپورٹ کر دیا. میچ ریفری نے فخر زمان پر بال ٹیمپرنگ کا الزام عائد کر دیا. فخر زمان کا الزامات کو ماننے سے انکار. ریفری نے کرکٹر کے موقف سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 آج ایک میچ کھیلا جائے گا. اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا. آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ نے راولپنڈی کو جوائن کر لیا. عثمان خواجہ کی شمولیت کے ساتھ ہی تمام غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ مکمل. میچز دیکھیے 10 سپورٹس پر براہ راست. پھولوں کا حسن، خوشبو کی بہار، ٹوکیو میں سورج کی کرنوں نے کلیوں پر نظر ڈالی تو وہ کھل پڑی. سیاح بہار کے نظارہ کرنے بڑی تعداد میں پہنچ گئے. بینکاک میں فیشن ریمپ پر بلیوں نے دھوم مچا دی. ایونٹ میں شریک افراد نے خوبصورت بلیوں کے نخروں کو خوب انجوائے کیا. بلیوں کو گود لینے کے لیے خصوصی زونز بھی قائم کیے گئے.